کام کریں۔ مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ دو سپر پاورز کے ساتھ ظاہر ہے چائنا ہمارا بڑا امپورٹنٹ دوست ہے، ہمیں سی پیک کو ریوائٹلائز کرنا ہے، نئی قوت سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسری جانب یو ایس کا بھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، معاشی بحالی کے حوالے سے ہم انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، بہت ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک نئے دور کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ ہم پیور معاشی معاملات کے اندر ایک بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں اور میکسیمم جو اس کا پوٹینشیل ہے خاص طور پہ پاک یو ایس کے حوالے سے پیرلل ٹو سی پیک اور چائنا کے حوالے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کمر بھائی، پہلے تو ظاہر ہے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نہ چائنا کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں نہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ چائنا کی وجہ سے آج یہاں پہ اتنی بجلی بن رہی ہے اور ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ لینڈر ہے، اس وقت سنگل کنٹری لینڈر ہے، 30 بلین سے زیادہ ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ کے اور ویسٹرن یورپ کے بارے میں بھی یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بائر ہے۔ اگر ہم 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو شاید 15 بلین کا ایکسپورٹ یورپ اور امریکہ میں کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری ان پہ چلتی ہے۔ تو ہم کو یہ دونوں ساتھ لے کر چلنے ہیں اور یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ڈانس ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بات میں سمجھتا ہوں، کیونکہ امریکن آئے گا آپ کے پاس یا آئی ایم ایف والا آئے گا تو سب سے پہلے وہ چائنا کی بات کرتا ہے۔ آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے دے گا تو یہ بولے گا کہ دیکھو میرے پیسے تم لے کر چائنا سے واپس نہیں کرنا، یہ بات بالکل وہ کرتے ہیں اور کھلی بات کرتے ہیں۔ چائنا آن دا ادر یا آپ کو کہے گا کہ چائنا سے ری نیگوشیٹ کریں پاور پلانٹ، چائنا بولے گا بھائی ہم نے سوورن گارنٹیاں تم سے دی ہوئی ہیں تم نے ویسے ہی 250 ارب روپے یا 450 ارب روپے نہیں دیے ہوئے، تم کس چیز کا، پہلے وہ پیسے تو دو جو ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ڈانس ہے۔ ہم اگر تھوڑے سے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ تھوڑے سے اگر اپنے یہاں پہ ٹیکسز زیادہ جمع کرنا شروع کر دیں، ایگریکلچر کے اوپر ٹیکسز لینا شروع کر دیں، پراپرٹی اور لینڈ کے اوپر ٹیکسز لینا شروع کر دیں، اگر ہم دکانداروں سے اور ہول سیلر سے ٹیکسز لینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی سی ہماری ویلیو ہو جائے دنیا بھر میں، کہ ہم صرف وہی نہ کہ ہم کو لوگ دیکھ کے ڈر جائیں کہ یہ قرض مانگ لے گا، بلکہ کوئی ہم سے ان کو چیزیں لینی ہوں، ہم اس جوگی ہو جائیں کہ دنیا کے اندر ہم برآمدات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے پاس یہ پاور آ جائے گا کہ ہم چائنا اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ دوسرے ممالک یہ کرتے ہیں، ہم کو بھی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ نوئنگ فل ویل کہ کنٹری ایز بگ ایز پاکستان، 5واں چھٹا بڑا ملک ہے دنیا کا، کہ ہم کو سب سے دوستیاں رکھنی ہیں۔ تو امتیاز قادر صاحب، کیا اگر میں کہوں کہ ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے یا نئے سفر کو شروع کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے اور ہمیں ہر لحاظ سے یہ نان فائلر وغیرہ کا نظام جو ہے اس کو دفن کرنا ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے نئی گورنمنٹ کی کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں، یا اس سے بھی اوپر کوئی پرائرٹی ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ نہیں کامران صاحب، پاکستان کی اکانومی کے اگر آپ مسائل دیکھیں تو دو ہیں، ہم نہ انف روپیز جنریٹ کرتے ہیں نہ انف ڈالر جنریٹ کرتے ہیں، تو یہ دونوں ہی ہماری پرائرٹیز ہیں۔ اتنے روپیز ہم جنریٹ کر پائیں ٹیکس نیٹ سے کہ ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کا سامنا نہ ہو، اتنے ڈالرز ہم جنریٹ کر پائیں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ سے کہ نہ صرف وہ ہماری امپورٹس کو کور کر لیں، ہماری ڈیٹ ریپیمنٹس کو کور کر لیں، بلکہ فوریکس ریزروز کو بلڈ کرنے میں بھی مدد کریں۔ اب یہ سیکنڈ ایکویشن جو میں نے کہی، یہ فوراً نہیں ہو سکتی، اس میں ٹائم لگے گا، اسی لیے جیسے مفتاح صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ کے ریلیشن شپس ہونا ضروری ہیں۔ تو اگر آپ پوچھیں گے نئی حکومت کو کیا دیکھنا ہے، آئی تھنک جو فنڈامنٹل مسئلہ ہے کہ آپ روپیز بھی انف جنریٹ نہیں کر رہے، ڈالرز بھی انف جنریٹ نہیں کر رہے، اس فنڈامنٹل ڈسبیلنس کو ایڈریس کرنا ہے جس میں ٹیکس اور ایکسپورٹس دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ صاف لیول ایگریمنٹ ہوا، اگلے مہینے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری ہو جائے گی، پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط مل جائے گی۔ معاشی اہداف پر کامیابی سے عمل درآمد پر آئی ایم ایف اب اطمینان کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے پاکستان کو فائنینسنگ بالکل ملے گی لیکن پاکستان کو بجلی اور گیس ٹیرف کی بر وقت ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے لیے دلچسپی بھی ظاہر کر دی ہے جس پر آئندہ ماہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نئے قرض پروگرام کے تحت ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھائے گا، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنائے گا، بجلی کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام بہتر کرے گا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی گورننس اور اصلاحات لائے گا۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قومی آمدن بڑھانے اور ملکی معاشی ترقی کے لیے جامع اصلاحات پر عمل درآمد کا روڈ میپ دیا ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اور ہمیں جوائن کریں گے جناب امتیاز قادر جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جے ایس گلوبل کے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتاح بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے وہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ گرین شوٹس نظر آئے ہیں کہیں کہیں ہمیں، اور جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ابتدا
ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آئی ایم ایف کا کچھ ریزنیبلی جو کانفیڈنس ہے پاکستان کی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، جو چیزیں کی گئی ہیں پچھلے 6 مہینے میں، اس پہ اعتماد بڑھ رہا ہے. دوسری جانب ہماری جو کراپس ہیں کاٹن کی، رائس وغیرہ کی، وہ کافی امپریسو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہوئی ہیں. پھر کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوا ہے. اوور آل یہ جو گرین شوٹس کی کا ماحول جو ہے، یہ کوئی مبالغہ تو نہیں ہے مفتاح اسماعیل صاحب؟ شکریہ کامران بھائی. دیکھیں بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ کاٹن کی کراپ اچھی ہوئی ہے. چاول کی کراپ تو اتنی خاطر خواہ اچھی نہیں ہوئی جتنی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ہندوستان نے ایکسپورٹ بند کر دیا ہے. لیکن کہیں کہیں ٹیکسٹائل وغیرہ کے اندر مشکل بھی ہوئی ہے. حکومت نے کچھ پاس آن کیا ہے پرائسز، جس سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، جس سے تھوڑی سی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے. جو انفلیشن جو تھوڑا سا پرسسٹ کر رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور انڈسٹری کو اس سے نقصان پہنچا ہے، اور شاید اس کا برآمدات پہ فرق پڑے گا آگے چل کے. لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ کہ کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ قلیل عرصے کے اندر اگر آپ فوکس سے کام کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ رکواتے ہیں، حوالہ ہنڈی رکواتے ہیں، تو آپ کا ڈالر کی فلائٹ بچ سکتی ہے. اگر آپ ایک ایکسپیکٹیشن توڑ دیتے ہیں تو ڈالرائزیشن کم ہو گئی ہے، اور روپیہ جو ہے وہ نہ صرف مستحکم ہوا ہے بلکہ اسٹیٹ بینک تھوڑا بہت مارکیٹ سے روپیہ خریدتا بھی ہے. تو چیزیں اچھی ہوئی ہیں اس طریقے سے. اور یہ جو آئی ایم ایف کا دوسرا یہ جو تیسری جو ٹرانچ اپروو ہوئی ہے، جس کے اسٹاف لیول اگریمنٹ اب آ گیا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ خوش آئند بات ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف اب یہ بھی ایسے آ جائیں گے، لیکن مور امپورٹنٹلی کہ ہم 3 سال کے جو پروگرام میں جانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ بھی اسموتھلی چلے جائیں گے. اور اگر وہ اسموتھلی چلے جاتے ہیں، اس میں اگر کوئی زیادہ تناؤ نہیں آتا ہے اور زیادہ نیگوسیشن لمبے نہیں ہوتے، اور فوراً بجٹ کے بعد ہم اگر وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آئی تھنک کہ اگلے 2-3 سال تک ہم اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہیں اور نچکاری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت کے یہ سرکولر ڈیٹ کم کرنے کا یا نقصانات کم کرنے کا، ماں سوائے اس کے کہ ہم نچکاری کریں. اگر ہم نچکاری کر لیتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ کو ایک مرتبہ پھر سے جائزہ لیتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی اور گورننس اچھی کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے. مفتاح صاحب؟ نہیں بالکل کامران بھائی، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آغاز ہوا ہے سفر کا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس والی میٹنگ میں نہیں بلکہ پچھلی والی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک کو جو تھا وہ شرح سود کم کر سکتا تھا، اور فروری کے اندر بھی 0% انفلیشن آیا تھا منتھ آن منتھ جنوری کے اوپر. تو یہ میرے خیال سے بڑی خوش آئند بات تھی. اس بار شاید آئی ایم ایف کا پریشر تھا، لاسٹ ٹائم اسٹیٹ بینک نے شاید اس لیے نہیں کرا کہ ان کو نئی حکومت کو آ کے کرنے دینا چاہیے تھا. تو یہ میرے خیال سے ایک مسڈ اپرچونٹی تھی، کیونکہ تھوڑا سا جب تک شرح سود کم نہیں ہوگا تو اور مزید کانفیڈنس نہیں آئے گا، جو آپ نے ذکر کیا اسٹاک مارکیٹ کا یا انڈسٹریلائزیشن کے اندر بھی ایک. لیکن یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس بار اگر نہیں ہوا تو چلو کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی جس سے کہ مارکیٹیں چلیں گی. آپ نے ایک اور بات بھی نوٹ کری تھی کہ ہمارا بانڈ کی پرائسز ہائیسٹ ہو گئی ہیں 2 سال میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف ہم خوش ہیں بلکہ دنیا بھی ہم سے خوش ہے، کہ دنیا بھی یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح نیچ پہ جا رہا ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ دنیا کا جو آپ کا انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے وہ ہی ہیز مور کانفیڈنس ان پاکستانی بانڈ، پاکستانی پیپر، کیونکہ یہ پیسے کاغذ پہ انہوں نے دیے ہوتے ہیں. تو اگر اس کی ٹریڈ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو یہ دنیا کو اس کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے. آئی ایم ایف کے جو کل سٹاف رپورٹ آئی ہے اس میں جو 1-2 باتیں لکھی ہیں کامران بھائی، اس کے اندر ایک جو چیز ہے جو آئی ایم ایف بات کر رہا ہے کہ آپ جو کرنٹ اکاؤنٹ چلو اگر ڈیفیسٹ میں بھی تھوڑا بہت چلے جاتا ہے، لیکن جو اگر آپ امپورٹ روکتے ہیں وہ آپ کسی قدغن سے نہ روکیں، ایکسچینج ریٹ سے روکیں. آئی ایم ایف اب بھی یہ سوچ رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کہ آئی ایم ایف اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے کچھ امپورٹس یا کچھ ہم نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، یا ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف سوچ رہا ہے کہ شاید ایک ڈالر میں فرق آئے گا. اس کی وجہ سے فارورڈ جو ہے وہ 6 مہینے کا 17 روپے کا ہے. لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ مارکیٹس آر ناٹ اگرینگ ود آئی ایم ایف. آئی تھنک مارکیٹ سمجھتی ہیں کہ اتنا بھی شاید نہیں جائے گا. کامران بھائی، اس وقت اگر آپ مثال کے طور پہ 2024 یا 2025 میں ایک بانڈ کرتے ہیں اور 5 سال کا بھی کرتے ہیں تو 2029-30 میں ڈیو ہوگا. اور 2029-30 کا جو ہمارا 2030 کا جو بانڈ ہے وہ کافی ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے. تو اس وقت ہم نیا بانڈ نہیں بیچ سکیں گے، مطلب ڈالر کا بانڈ کوئی ڈالر کو نہیں بیچ سکیں گے. ہم شارٹ ٹرم 1 سال 2 سال کا کمرشل لون لے سکیں گے اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر.
اور جو IMF کے اسٹرکچرل ریفارم ہے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ PIA جو ہے وہ پہلے 2-4 مہینوں میں ہی آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, آپ NFC ایوارڈ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو لوگوں کو لگے گا کہ اگلے سال سے بجٹ ڈیفیسٹس کم ہوں گے, تو اور ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو جائے گا. جب لوگوں کو یہ لگے گا تو پھر آپ پہلے اس کے اندر آپ چائنیز اینڈ مڈل ایسٹرن بینکوں سے شارٹ ٹرمز 1 سال 2 سال 3 سال کے 2 سال کے لون لے سکتے ہیں, اور پھر جب وہ تھوڑا سا آپ کے ریزروز اچھے ہو جاتے ہیں, جیسے $15-20 بلین کے ہو جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 2030 کا جو ہمارا بانڈ ہے وہ بھی تقریباً پار پہ آ جائے گا, اور جب وہ پار پہ آ جائے گا تو پھر آپ یہ بانڈز بیچ سکیں گے. جہاں تک سر گروتھ کی بات ہے, تو تھوڑا سا انفلیشن پہلے کم ہو جائے اور انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے تو پھر آپ گروتھ کی بات کر سکتے ہیں. اس وقت حکومت کی اولین ترجیح جو ہے وہ صرف مہنگائی کم کرنا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک اسٹیبل ایکسچینج ریٹ چاہیے, بلکہ شاید اگر تھوڑی بہتری ہو سکے. امتیاز گدر صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹائزیشن ہی ہمیں انسٹنٹ کچھ انفیوژن دے سکتی ہے فارن ایکسچینج کا, کچھ ڈالرز کا. کچھ لو ہینگنگ فروٹس ہیں ہمارے پاس. PIA آپ فالو کر رہے ہیں کہ اس وقت آج PIA کی ایک ہولڈنگ کمپنی بھی بنائی ہے, اس حوالے سے EY کا جو کام ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. کیا PIA کو آپ سمجھتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ, یا جو ہمارے ایئرپورٹس والے معاملات ہیں کہ ہم ان کو آؤٹ سورس کریں, وہ بھی ایک نیا ایونیو نظر آتا ہے. اس میں کہیں آپ کو گنجائش ہے, ارلی گنجائش نظر آتی ہے امتیاز گدر صاحب؟ جی کامران صاحب, پرائیویٹائزیشن کو آئی تھنک 2 نظریوں سے دیکھنا ہوگا. اس کے 2 آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اگر ایسا ہمارے پاس اثاثہ ہے جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں یا کسی انٹرنیشنل بائر کو دے کے اس سے فارن ایکسچینج ریز کر سکیں. بٹ آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کی ایک جو زیادہ امپورٹنٹ ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو فسکل سچویشن ہے, جو پاکستان کی گورنمنٹ اپنی جیب سے ان کے نقصانات کو بھر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہر سال ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ کو پھر بورو کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس پہ اپورڈ پریشر رہتا ہے. تو آئی تھنک پرائیویٹائزیشن میں بالکل ایک بہت امپورٹنٹ نیڈ ہے. بٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی اس کی یہ ہے کہ اس کی فسکل کے جو اس کا ڈرین ہے اس کو کم کیا جائے, اور اگر کوئی ایسے پاکستان کا آؤٹ لک اچھا ہوتا ہے اور ایسے ایسٹس ہیں جس کے انٹرنیشنل بائرز آتے ہیں جس سے بہت مٹیریل فارن ایکسچینج بھی ریز ہو سکتا ہے, تو آئی تھنک اس کو بھی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور بالکل دیکھے گی. اور آئی تھنک ایک جو تھیم آپ کو نظر آئے گی اگلے کچھ مہینوں میں جس پہ بہت زیادہ کام ہوگا وہ پرائیویٹائز. اور مفتاح اسماعیل صاحب, یہ ایک جو سب سے بڑا معاملہ ہے ہماری معیشت کا اندھا کنواں, جس میں IMF بھی سر پکڑ کے بیٹھی اور ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھے. 4 حکومتیں ہم نے ابھی گزار دی ایک کے بعد ایک, مگر اس مسئلے کا حل ہمیں نظر نہیں آیا. اور IMF بھی اب IMF ہماری مدد کو آیا, وہ کہتا ہے کب تک یہ ٹیرف بڑھا کے آپ اس گیپ کو پورا کرتے رہیں گے. اس میں جو اسٹرکچرل بہتری لانی ہے, جو پرائیویٹائزیشن ہے, یہ تمام چیزیں جو ہونی ہے خدا کے لیے اس کو جلدی کرے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کافی اس سلسلے میں بہتری بھی آئی ہے, لیکن یہ نئی گورنمنٹ آئی, اس نے 1 ہفتے میں اپنا انرجی منسٹر بدل دیا, پتہ نہیں کس موڈ کے اندر ہے. لیکن یہ بتائیں کہ اس کے لیے ارلیسٹ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے, فوری طور پہ کیا اقدامات ضروری ہیں؟ کامران بھائی, ہم سارے اقدامات کر کے دیکھ چکے ہیں, اور 2013 میں 500 ارب روپیہ جب سرکولر ڈیٹ تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے. آج کل فلو $1 ارب, 10,000 ارب روپے کا, معاف کیجیے 10 ٹریلین روپے کا فلو ہے. تو اب مطلب ہم اس بار IMF سے امید ہماری یہ ہے کہ ہم 500 بلین روپے کا فلو رکھیں گے اور 500 بجٹ سے دے دیں گے. تو اتنا مشکل ہو گیا ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 20% بجلی تقسیم اور ترسیل میں کھو جاتی ہے, 10% سے زیادہ آپ بل, مطلب 10% بل نہیں لے سکتے, تو 30% یہ بجلی ضائع کر رہے ہیں. گیس کے اندر جو ہے آپ کی میرے خیال 15-16% جو ہے وہ UFG ہے. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان میں آج جو گیس کی قیمت ہے وہ انٹرنیشنلی LNG سے, ڈومیسٹک گیس کی بات کر رہا ہوں, جو انڈیجنس گیس ہم بیچ رہا ہے SSGC اور SNGPL, وہ انڈسٹری کو وہ LNG سے مہنگی ہے, جو دنیا میں LNG جس ریٹ پہ مل رہا ہے. تو حکومت کو ان بزنسز سے نکال دینا چاہیے. اگر آپ مثال کے طور پہ بجلی کی کمپنیاں نجکاری کر دیتی ہیں تو نہ صرف حکومت کا نقصان نہیں ہوگا, لیکن بجلی سستی ہو جائے گی, جس سے معیشت چل جائے گی, لوگوں کی آسانیاں ہو جائیں گی, گیس سستی ہو جائے گی.